الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مسان کے بارے میں، مسان کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور اس کی بیماریاں کس طرح، کسی گھر پر اگر مسان کا جادو ہو جائے تو کس طرح بیماریاں اس گھر میں پھیلتی ہیں۔ مسان کسے کہتے ہیں؟ مسان جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں اس جگہ کو مسان کہتے ہیں۔ مسان میں جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں اور وہیں بیٹھ کر جو ہے ہندو عامل یا جادوگر کوئی بھی ہو، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ چلا کشی کرتا ہے، اور جادوئی طاقتیں جتنی ہوتی ہیں نا ان کو ابھارتا ہے۔ باقاعدہ یہ وہاں پر جو ہے تقریباً 40 دن چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ اس اپنی جو شمشان گھاٹ ہے وہاں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ 40 دن تک وہ وہاں سے نہیں نکلتا، اور وہاں پر وہ تمام برائیاں کرتا ہے، جتنی بھی برائیاں وہ وہاں کر سکتا ہے انہیں 40 دنوں میں وہ برائیاں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھر جو مسان جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو اس شمشان گھاٹ میں جو گھوم رہی ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے یہ بلاتے ہیں۔ اس کو بلانے کے لیے باقاعدہ وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ شراب رکھتے ہیں اس کے لیے، پتاشے ہو گئے 2 عدد لونگ ہو گئے، کالا عطر ہے، گوشت ہے، کالا کپڑا ہے، اور زندہ جانور کی بلی دیتے ہیں، یا بکرا ہو یا مرغی ہو، زندہ جانور کی وہ بلی دیتے ہیں اس چیز میں کرنے کے لیے۔ اور خاص قسم کے منتر پڑھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ منتر اس وقت پڑھتے ہیں جب جو ہے کسی کو جلایا جائے، کسی مردے کو شمشان گھاٹ میں جلایا جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ ایسے ایسے منتر پڑھتے ہیں کو اس میں جتنی بھی وہ جادوئی طاقت میں ہوتی ہے، جو مسان کی رانی وہاں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس پہ بلاتے ہیں، پھر اس سے کام لیتے ہیں، اس کو کسی شخص پر یا کسی گھر پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب یہ کسی گھر میں داخل ہوتی ہے نا تو اس وقت کچے گوشت کی بو آتی ہے، اور جلے ہوئے گوشت کی بو آئے گی، یا پھر جو ہے مچھلی کی بو آئے گی، اور اس قدر یہ بو میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بعض اوقات جو ہے یہ جو بیت الخلاء کی بدبو ہے، غلاظت کی جو ہے وہ گھر کے اندر بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے خون کے چھینٹے آنا شروع ہو جائیں گے گھر کے اندر۔ اگر کسی حاملہ عورت پر مسلط کر دی تو اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے جو ہے جھگڑے بڑھ جائیں گے، طلاق تک نوبت آ جائے گی، بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، اور ایکسیڈنٹ پہ در پہ ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بیماریاں، ایسی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو ڈاکٹری علاج کروایا جائے تب بھی جو ہے دوا کھانے سے مزید بگڑتی جاتی ہے، بہتر نہیں ہوتی۔ تنگ دستی جو ہے گھر کے اندر آ جاتی ہے، سخت قسم کی تنگ دستی ہو جاتی ہے کہ رزق بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اور انسان اپنے اندر جو ہے نا اپنے سے جو ہے وہ اس کو غلاظت کی بو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات جو ہے عورت کے جسم پر جو ہے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات میدہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ درست نہیں ہوتا۔ یہ بہت خطرناک جادو ہے۔ جس پر بھی مسان کا جادو کیا جاتا ہے وہ گھر بس رب تعالیٰ محفوظ رکھے، باقی جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں، قرآن پاک سے اس کا علاج بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ آپ آیت مبارکہ پڑھیں گے 111 مرتبہ تو آپ کو اس مسان کے جادو سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ 111 مرتبہ پڑھنی ہے،
کلونجی کے تیل کے اوپر، اور کالا مرغا لینا ہے آپ نے. کالا مرغا ہفتے والے دن آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے. ہفتے والے دن اس کو ذبح کرنا ہے کالے مرغے کو، اور کلونجی کے تیل کے اوپر 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، دم کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر وہ کلونجی کا تیل آپ نے لگانا ہے. اور جب آپ یہ وہ لگانے کے بعد جب غسل کرنے جائیں گے نا، تو بیت الخلاء میں آپ نے داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے داخل ہونا ہے بیت الخلاء میں. پھر وہ جو غسل کا طریقہ ہے اسی جو ہے غسل کے مطابق جو ہے آپ نے وہ غسل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ. یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ نے کلونجی کے اوپر دم کرنا ہے، اور جو ہے وہ پورے جسم پہ آپ نے مالش کرنی ہے. اب جب آپ بیت الخلاء میں نہانے کے لیے جائیں تو 11 مرتبہ آپ نے اس کی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پڑھ کے آپ نے غسل کرنا ہے، اور ہفتے والے دن جو ہے کالا مرغا آپ نے ذبح کر کے صدقہ کر دینا ہے. رب عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور صحیح معنوں میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.